جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویسٹ کے کپڑے ہیں, گورے کپڑے ہیں, بالکل یہ مسلمان پہنتے ہیں, یہ لباس ہے جو کیونکہ مسلمانوں کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کپڑے پہننے دو وجوہات کے لیے, ایک تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, اپنا سطر چھپانے کے لیے, اور دوسرا جو ریزن ہے وہ اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے اختیار کرنے, لباس و ریشہ. اس میں دو اور پوائنٹس ہیں, دو اور پوائنٹس آتے ہیں کہ دیکھیں اسلام ایک تو پہلی بات ہے کہ گلوبل ریلیجن ہے, اسلام نے ہر ایک کو انکمپس کرنا ہے, ہر طرح کی قوم کو, نیشن کو. دوسرا پوائنٹ یہ یعنی کوٹ اینڈ ٹائی پہنے, پیکا پہنے, اگر وہاں کا کلچر ہے جو اسلام کے, اگر اسلام کی کسی حد کو نہیں توڑ رہا وہ, تو یو شوڈ ایکچولی اٹ از لائک دس. اگر وہاں پہ لوگ جو ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں, جیسے ہم بھی ویسٹ میں رہے ہیں, جو ان کے ایسی کچھ لباس ہیں جس میں کچھ حرام نہیں ہے, اور کچھ اور ایسی ان کی عادات ہیں, کچھ کسٹمز ہیں, کچھ ایون کلچرل فیسٹیولز بھی ہیں جس میں کچھ حرام نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا ہے, یا جس میں اگر کوئی حرام ہے تو وہ نہ کریں, باقی چیز کر سکتے ہیں. وہ وہاں کا جو مسلمان ہوگا, وہاں کی جو فیملی مسلم بنے گی جب, تو وہ کلچر اپنا کلچر ہے, جیسے ہمارے انڈو پاک کے کچھ کلچرز ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں. اور ایون ابھی ہم بلکہ شادی پہ آئیں گے, ہمارے دین میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو اپنے کلچر سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی, ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ گو اگینسٹ قرآن. بالکل بات ہے, وہی کیا واز اے پارٹ آف عرب ٹریڈیشن, پہلے سے ہوتا آ رہا تھا. ایون یہ جو لونڈیوں کا کانسیپٹ تھا, سلیوز کا لانگ کانسیپٹ, اسلام نے اس کو مینٹین کیا اور پھر ایسا اس طرح ختم کیا, یعنی ایمینسیپیٹ کیا, آزاد کرو, یہ کفارہ آزاد, غلام آزاد کرنا, تاکہ اسلام نے نا کچھ چیزیں ختم کرنا چاہیں, لیکن ان کو اس ٹائم مینٹین کیا. لیکن جن میں حرج نہیں تھا, حقیقت اس میں حرج نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح ویلفیئر ہے, اس میں ویلفیئر ہے, اس میں ایک اچھی چیز ہے, اس کو اسی طرح ابھی جس طرح آپ اگر عربوں کے کلچر کی بات کریں جو اس وقت تھا, تو ادھر گانے بجانے بھی تھے, ادھر یہ سارے موسیقی کے آلات بھی تھے, لیکن جس وقت ہجرت کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ادھر انہیں ویلکم کیا جاتا ہے دف سے, اور وہ جو پراپر وہ طلع البدر علینا وہ پورا جو پڑھتے ہیں, وہ پورے وہ جو پوری ایک نظم اور وہ ہے. تو اب آپ کو اسلام نے, کچھ لوگ ہیں نا ان کے لیے بیماری ہے, ان کے لیے ڈرپ کا کام کرتا ہے میوزک, تو اب آپ میوزک کو ایک دم اگر چھوڑیں گے تو وہ آپ کی اپنی جو نیچرل کاسمولوجیکل پیٹرنز ہیں, آپ کی اپنی جو سائیکالوجی ہے, یو کین ناٹ گو اگینسٹ اٹ, کیونکہ آپ ایک سائیکولوجیکل پیٹرن میں بنے ہوئے, ڈیزائن ہے اس چیز کے لیے. آپ جس چیز کو سنیں گے جتنا, وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے. یعنی آپ میوزک کے لیے بنے ہوئے نہیں ہیں, اور آپ اسے پھر آہستہ آہستہ ریپلیس اٹ ود نشیدز, then you go for vocals only, then you go for, اگر پھر بھی آپ کا ایک ہے وہ ٹیسٹ ہے, آپ کا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے, تو آپ اس کے لیے go for the vocals یا شاعری جو عرب کرتے تھے. اور اس کے لیے ہے, اس کو آپ سنیں, مسلم بلال ہیں, احمد بخاطر ہیں, بہت سارے ہیں, اپنے پاکستانی اردو ہیں. یعنی یہ آپ لوگ نام نوٹ کر لیں جو سن رہے ہیں, if you want a replacement of music, ٹھیک ہے, اور حلال, اور پھر لیکن الٹیمیٹلی میوزک تو رکنا نہیں رکنا. دس از ویری امپورٹنٹ, شوڈ ناٹ میک رشید اے ریپلیسمنٹ فار قرآن. بالکل یہ مسلم بلال کو سنیں, عمر عیسیٰ کو سنیں, احمد بخاطر ہیں. اچھا, یہ میں نے کر کے دیکھا ہے, میں بہت ساری اپنے ویسینٹی میں جا رہتا ہوں, وہاں کی بڑی بڑی کچھ اسٹورز ہیں, ان سے میری گپ شپ ہے, اسلام دعا ہے, میں جاتا ہوں ان سے اسلام دعا کرتا ہوں, ہنستے مسکراتے. میں نے ان کو جب یہ آئیڈیا دیا ہے نا, تو دے نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ بفور, دے وانٹیڈ ٹو پلے سم تھنگ ان دا بیک گراؤنڈ. ایون کچھ ریسٹورینٹس والے ہیں, میں نے ان سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں لوگ باتیں شاتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے ایک ایمبینس مینٹین رکھنی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں کچھ چلانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا نو پرابلم, میں آپ کو چلانے سے منع نہیں کر رہا, ہم نے دیا, ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں. میرے ایکسپیرینس بتاؤں, ایک میں چائے خانہ گیا, ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا, میں نے کہا میوزک بند کریں, تو کہ نہیں سر ہماری پالیسی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. میں نے کہا اچھا, میں کاؤنٹر پہ گیا, میں نے ان کو برو وہ عمر عیسیٰ کی نشید پلے لسٹ لگا دی, وہ چلتی رہی, اینڈ اٹ واز دے ور ریئلی ہیپی. ایون میں ابھی رمضان میں ایک ریسٹورینٹ پہ گیا, آئی وانٹ نیم اٹ, وہاں پہ نشیدیں چل رہی تھیں. اچھا, پھر ایک دو نشیدیں تھیں جس میں میوزک تھا, میں نے کہا اس کو بند کرو اور یہ والی نکال دو, اینڈ بزنس واز رننگ, ہر چیز چل رہی تھی. تو اگر رمضان میں یہ سب بلکہ بہتر چل رہا ہوتا ہے, تو رمضان کے علاوہ تم کیوں نہیں کر سکتے ہو یار, کیوں حرام انکم ڈال رہے ہو؟ ہاں بھائی, میں ایگزیکٹلی یہی بتانے لگا تھا کہ میں نے کتنوں کو یہ بتایا ہے, اینڈ دے ٹرائیڈ اٹ اینڈ دے گاٹ سیٹسفائڈ. صرف مسئلہ یہ لسنر سن بھی لیں کہ آپ کئی دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اور کیا کروں. ٹرائی دیز تھنگس, دیز نشید, مسلم بلال آپ ٹرائی کریں, عمر عیسیٰ ٹرائی کریں, احمد بخاطر, یا ایون جنید جمشید ہیں اگر آپ نے اردو میں سننا ہے, ان کی
ایسی نشید جس میں کوئی مسئلہ نہیں جو ہے جی جی وہ اور بہت ساری ہیں کیا بات ہو جائے گی جی اور بہت ساری جی جی میں سنوں گا بالکل جی آپ وہ لگائیں ایٹ لیسٹ آپ کو اللہ کی یاد آئے گی اس میں ایسے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے جس میں بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں آتی ہیں بار بار. یہ ایون عمر عیسیٰ کی نشید ایسے ہی ہے دنیا وہ جو ہے نا وہ جو میٹر چیز کر رہی ہوتی ہے نا وہ لیرکس ہوتے ہیں جو آپ کو وہ کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد ول موو فارورڈ ٹو برتھ ڈیز. یس آئی واز ٹریولنگ ود فیملی ٹو نارتھ اور وہاں پہ جیپ تھی تو وی گاٹ دا جیپ. اب جیپ کے اندر ایک یو ایس پی لگی ہوئی تھی سخت ٹوٹی ہوئی اور اس کے اندر میری پیدائش سے بھی پہلے کے گانے چل رہے تھے. اچھا میں اتفاق سے اپنا لیپ ٹاپ لے کے گیا ہوا تھا. میرے لیپ ٹاپ میں ایک پلے لسٹ تھی ہمارے 1950 سے پہلے گانے چل رہے نہیں 1915 وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں کہا میں اپنی کہا ہے. اٹس ناٹ 1950 چوکا چھکا مارا ہے عاشق نے. اچھا تو وہ اس کے اندر میرے پاس لیپ ٹاپ تھا. لیپ ٹاپ کے اندر ایک پلے لسٹ تھی جو ہمارے پرائڈ آف کوٹلی ستیہ حیدر کے ستی انہوں نے مجھے دی ہوئی تھی. تو میں نے وہ اس سے یو ایس بی مانگی. میں کہا مجھے یو ایس بی دے. ٹھیک ہے انہوں نے دی. اب وہ سوچ رہا ہے کچھ کہ یہ یو ایس بی کیوں مانگ رہا ہے. میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ لگائی, اس کا فولڈر وہیں پہ رکھا اور اپنی ساری پلے لسٹ ڈیلیٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اس کا کیا کیا کانٹینٹ پڑا. میں نے ادھر وہاں پہ رکھا. اس کے اندر دیکھ لیتے یار. نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. آپ کر تو لیتے ہیں نہیں. اچھا تو وہ میں نے اس کے اندر سارا کانٹینٹ ٹرانسفر کیا. اسے میں نے کہا یہ لگا دے. اور اس کے ایکسپریشنز نا تھوڑے نارمل تھے اسٹارٹ میں. اس کے بعد جس وقت تھوڑی انگلش والی کچھ نشیدیں آئیں نا, مسلم بلال کی ایک ہے وہ ٹریولر والی جو اکثر ہماری بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہی, وہ جب شروع ہوئی نا تھوڑی انگلش والی تو اس نے نا تھوڑا سا یوں کر کے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا. بندہ مولوی ہے سن انگلش کے گانے نا. یہ مجھے گھر والوں نے کہا. میں کہا وہ جو مرضی سمجھتا تھا میں تو نہیں سن رہا گانے. تو یہ بھی ہوتا ہے آپ کے پاس بڑی ڈفرنٹ ایکسپیرینس مطلب ہے کہ دے آر ریئلی گڈ آلٹرنیٹیوز. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں ذرا ڈفرنٹ ایمبینس چاہتا ہوں, میں دیسی نہیں لگانا چاہتا, تو انگلش میں بھی نشیدز ہیں. آپ یو جسٹ ٹیک اے لک ایٹ them. We Pakistanis and Muslims of Ummah have become so dependent on birthdays. کیا برتھ ڈیز کی رولنگ کیا ہے؟ پہلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ شیئر کریں کہ برتھ ڈے ٹریڈیشنل کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ اٹس اے ریلیجیس تھنگ جو کہ تھا. جی اور یہاں پہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس میں کیا ہے, تو کلچرل سی چیز ہے اور اس میں کیا ہے, یہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس میں کیا ہے. جبکہ یہ ایگزیکٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے ایز اے مسلم, ایز سلیوز آف اللہ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی چیز میں انڈلج ہونے سے پہلے ہمیں اس کا تھوڑا بہت پتہ کرنا ضروری ہے. روٹ, اس کی روٹ کہاں ہے. اگر اس کی روٹ کہیں جا کے شرک میں ملتی ہے تو ان الشرک لظلم عظیم. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم تو ایک دم اس سے دور ہو جائیں گے. ہمیں جب روٹ کاز پتہ چلتی ہے تو آٹومیٹکلی کئی دفعہ دل میں کراہیت آ جاتی ہے. برتھ ڈے کی جی روٹ کاز جو ہے وہ نہ ایون اہل کتاب یا کرسچن اینڈ جوز پہ بھی نہیں جاتی, اس سے بھی پیچھے جاتی ہے. پیگنس جو مشرک لوگ تھے, یہ مشرکوں نے سٹارٹ کی تھی اور اس کے پیچھے ہسٹری ہے. اس کو وہ نئے سال اپنا زندگی کا, اس کو میرے خیال ہے گاڈس ہیں کچھ اس کے پیچھے. نہیں وہ تو نیو ایئرس تھا مینلی. وہ لوگ نا جب بھی ونٹر آتی تھی نا تو دے یوزڈ ٹو فائٹ اگینسٹ ونٹر اینڈ دے یوزڈ ٹو تھنک کہ مدر نیچر ہیز کم ٹو